السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ معزز اور موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ دراصل اس آیت کا ایک حصہ گزشتہ درس میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، تم خرچ کرو اس مال میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور خرچ کرنا یہ اسلام کا ایک بنیادی حکم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خرچ اس دن سے پہلے ہونا چاہیے جس دن نہ تو کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت۔ اس سے مراد بلا شک و شبہ قیامت ہے، یعنی قیامت سے پہلے، اور دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہنا چاہیں زندگی کے ختم ہونے سے پہلے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کے خرچ کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب تو وہ ڈیپینڈ ہے کہ اس کے ورثہ، اس کی اولاد اس کی طرف سے کچھ ثواب جاریہ کے لیے دے دے، اس کی من کی مرضی۔ لیکن جب تک انسان کی زندگی رہتی ہے پورا مال اس کا ہے، اور وہ اپنے مال پر مکمل اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کے مال میں کسی کا حق نہیں، کوئی اس کا وارث نہیں، کسی کوئی حق نہیں، نہ لڑکے کا، نہ لڑکی کا، نہ بیوی کا، نہ کسی کا۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی کفالت کرے، اس کے اخراجات کو پورا کرے، اپنے بچوں کی کفالت کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن بحیثیت وارث اور بحیثیت حقدار کہ اس کے مال میں اتنا حق ہے، کوئی حق نہیں۔ ہمارے بہت سارے بھائی لا علمی کی بنیاد پر کبھی کبھار ظالمانہ مطالبے کرتے ہیں۔ کبھی کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اپنے ابا سے ڈیمانڈ کرتا ہے، لڑکا طلب کرتا ہے، لڑکی مطالبہ کرتی ہے کہ میرا حصہ مجھے دے دو۔ ہمارے اس بھائی کو سوچنا چاہیے کون سا حصہ، کون سا حصہ؟
تو وہ اس کا مال ہے، کسی کا حق نہیں. وہ جتنا چاہے اتنا خرچ کرے، وہ چاہے تو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں دے دے، کسی کو روکنے کا حق نہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا مال لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ رسول کے لیے. اور جب پوچھا گیا کہ آپ نے کیا اپنے گھر میں چھوڑا ہے، تو کہا اللہ رسول کو چھوڑا ہوں، کچھ نہیں ہے. تو زندگی میں آدمی اپنے مال کا مکمل مالک ہوتا ہے، صاحب اختیار ہوتا ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے، اس کی مرضی. زندگی کے ختم ہونے کے بعد نہ وہ خود اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، اور رہا اس کے ورثہ کا تو وہ تو ان کی مرضی ہے. شریعت اسلامیہ نے کسی کو اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق زندگی کے بعد 1/3 میں اجازت دی، 1/3 میں اجازت دی ہے کہ وہ چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے 1/3 مال کی وصیت کر سکتا ہے. مان لو کسی مال اپنے 1/3 مال میں سے وصیت کر دے کہ مسجد کو دے دو، جماعت کو دے دو، فلاں جمعیت کو دے دو، فلاں غریب کو دے دو، فلاں اللہ کے راستے میں دے دو. لیکن پورے مال کی نہیں وصیت کر سکتا ہے، آدھے مال کی نہیں وصیت کر سکتا ہے، 2/3 کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، لیکن زندگی میں جتنا چاہے اتنا دے دے، جتنا چاہے اتنا دے دے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے ورثہ کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دوسرے کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے. تو نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں دے دیا، تم نے خرچ کر لیا. رہا وہ مال جو بینک بیلنس ہے، وہ تو تمہارے ورثہ کا ہے، مر گئے کہ بانٹ کر کے ختم کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ ورثہ کا مال ہے جو جمع کر کے آپ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک موقع پر گھر میں تشریف لائے. آپ کے گھر میں اتفاق سے ان دنوں کوئی بکری ذبح کی گئی تھی جس کا گوشت گھر میں تھا. تو آپ نے امہات المومنین سے پوچھا کہ وہ بکری کا گوشت کتنا باقی ہے. امہات المومنین سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں خوب زیادہ سخی دل، سب کر چکے ہیں، سب ختم کر چکے ہیں گوشت. تو امہات المومنین نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بچا ہے سوائے اس کے ایک دستے کے، ایک ٹکڑا ہے جو ہم نے بچا کے رکھا ہے، باقی سب ختم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کہو، سب بچا ہے سوائے ایک دستہ کے، جو تم نے خرچ کیا دیا وہی تو بچا ہے، وہی تو آپ کے میزان حسنات میں چلا گیا، اور جو ہے اس کی کیا گارنٹی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. آپ نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دیا، خلاص وہ فکس ہو گیا، اب اس کو کوئی نہیں لے سکتا ہے، وہ آپ کے نام اعمال میں چلا گیا. تو یہ موت سے پہلے، اس زندگی کے ختم ہونے سے پہلے آپ مال کو خرچ کرو. اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو موت کی یاد دلائی. موت سے پہلے جو آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اس کی قدر کرو، اس میں نیکیاں کر لو.
ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تعمل الفقر تعمل الغنى وتخشى الفقر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ سب سے افضل صدقہ تو یہ ہے کہ تم صحت مند تندرست ہو اور مال کی لالچ تمہارے اندر ہے۔ یہ تو ہر کوئی خرچہ کر دے گا کہ بھائی میں مرنے جا رہا ہوں، میرا پورا مال اللہ کے راستے میں، کیونکہ اب مجھے رہنا نہیں ہے، مال خرچ کر دو۔ اسی لیے تو اسلام نے اجازت نہیں دی کہ مرنے کے بعد اپنا مال اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتے۔ اگر دینا ہے تو 1/3 کے اندر دینا ہے۔ ہاں زندگی میں آپ پورا مال دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صحت مند ہو، تندرست ہو، مال کی لالچ ہے تمہارے اندر، مال کی لالچ ہے، مال جمع کرنے کی لالچ ہو تو مال خرچ کرو، سبحان اللہ، تو یہ افضل صدقہ ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کو زیادہ طلبی نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں پہنچ گئے۔ مال 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 مال، پیسہ، دولت، سونا، چاندی، اسی کو جمع کرتے 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 انسان کی زندگی ختم ہو جاتی۔ اس وقت خرچ کرو جبکہ تمہیں مالداری کی چاہت ہے، مالدار ہو جاؤ اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اللہ کے راستے میں دو۔ کیا قربانی ہے! اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک میدان بھر کر سونا مل جائے، میدان بھر کے سونا مل گیا، سبحان اللہ، بہت مال مل گیا، تو چاہے گا کہ ایسے ایک میدان بھر کے اور سونا مل جائے، اور اگر 2 ہو گئے تو چاہے گا تیسرا ہو جائے۔ اس کے منہ کو، اس کی لالچ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے۔ مر گیا، مٹی ڈال دی گئی قبر میں، ختم۔ اس حالت سے پہلے، موت آنے سے پہلے، موت کے لقمے جو ہے کیا نام ہے میں جانے سے پہلے خرچ کرو، خرچ کرو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو مال کو جمع کر کر کے گن گن کر پڑوسی طرف رہا ہے راج کے لیے، پیسے نہیں اس کے پاس، پڑوس کی لڑکی بہن ہماری بیٹھی ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے پیسے کے لیے، لیکن ہمارے پاس کروڑوں روپیہ بینک بیلنس، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتا ہے۔ افسوس ہے، پڑوس کے بھائی کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بینک بیلنس ہے۔ تف ہے اسے مال پر۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اس کو گنتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے؟ تو موت سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے، جو مر جاتا ہے اس سے قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، موت قیامت صغریٰ ہے، مر گئے، ختم ہو گیا۔ تو اس سے پہلے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی اعلم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔